الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کے چھوٹے سے حصے کا خطبے میں سہارا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو دولت سرمایہ عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ کوئی آدمی اگر صرف یوں سمجھے کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میرے دماغ کا کمال ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ بہت سارے محنت کرنے والے کامیابی کو نہیں پہنچ پاتے، بہت سارے دماغ اچھا ہونے کے باوجود بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند ہے یہ بتایا گیا۔ ایک حدیث ہے، السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار، کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور جہنم سے بہت دور ہے۔ بخیل آدمی لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور جہنم کے قریب ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جود و سخا کا، اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں۔ جو شخص اس سے چمٹ گیا، اس کو پکڑ لیا تو جنت میں پہنچ گیا۔ اور اسی طرح بخل کا ایک درخت ہے جو دوزخ میں ہے، اس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں۔ جو اس کے قریب چلا گیا، اس سے چمٹ گیا تو وہ دوزخ میں چلا گیا۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیسہ، سونا چاندی ہمیں دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ ہو جائے کم ہے۔ یہ سودا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، جس کا بدل اللہ یہاں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو طے ہے ہی۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ صحیح خرچ کرنے والوں کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، بڑی بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ مال محفوظ کرنے کا سب سے شاندار بہترین طریقہ اس کا صدقہ نکالنا ہے۔ بہت سارے لوکر مت لگاؤ، بہت سارے تالے مت لگاؤ، بس وقت پر مال کو سے خرچ کرتے رہو، یہ بہترین اور شاندار لوکر ہے۔ کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، میدان قیامت میں اللہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، عرش کا سایہ ملے گا، پولیس رات سے گزرنا آسان ہو جائے گا، حساب میں آسانی ہوگی، بے شمار فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے، ایک شخص کو دیکھا
خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ سے چمٹے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی برکت سے میری مغفرت فرما دے۔ اس کے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے سنے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا یوں مت کہہ، بلکہ یوں کہ میری حرمت کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرما دے، یعنی تیرا مقام اللہ کے نزدیک اس سے اچھا ہے خانہ کعبہ سے، اب یوں کہہ لیں۔ اور ہے بھی، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو۔ خانہ کعبہ کو کئی بار توڑ دینا اور کسی آدمی کے دل کو توڑ دینا، ایک بار دل کو ٹھیس پہنچا دینا، اس سے زیادہ خطرناک ہے یہ۔ اس لیے کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ اپنی حرمت کے طفیل دعا مانگ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی حرمت کے طفیل دعا کیسے مانگ لوں، میں تو بہت گناہ گار بندہ ہوں۔ کہ بتا کیا ہے تیرا گناہ؟ کہ جی میرا گناہ یہ ہے، میں بہت مالدار آدمی ہوں، زمین پراپرٹی میرے پاس بہت پیسہ ہے، مویشی ہیں، حال میرا یہ ہے جب میرے پاس کوئی سائل سوال کرنے آتا ہے، مانگنے آتا ہے، تو میں اس سے منہ موڑ لیتا ہوں، میرے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو دور ہو جا، تو اگر 1000 سال بھی زکاتیں پڑھتا رہے، راتوں کو تہجد پڑھتا رہے، دنوں کو روزے رکھتا رہے، اور اللہ نے جو تجھے عطا کیا اس کو کہیں خرچ نہ کرتا ہو، تو یہ تیری نماز روزہ سب بیکار ہے۔ آپ نے فرمایا جو خانہ کعبہ سے چمٹ کر دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن زبیر نے 1,80,000 درہم بھیجے تھے، مشہور بات آپ نے 12 سے نہیں کی، اور روزے سے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام تک ساری تقسیم کرا دی۔ شام کو خادمہ سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ انتظام کرو، زیتون کا تیل روٹی لے کر پیش کر دیا کہ آج تو اتنا سارا ہدیہ آیا تھا، کچھ گوشت وغیرہ منگا لیتی کہ تو نے پہلے سے تو دلایا نہیں، چلو رکھ لیتی۔ یہ تھا حال۔ ایک مرتبہ 70,000 درہم آئے، ان کے ایک واقعات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ بدن کے کپڑوں پر پیوند تھے، سب تقسیم کر دیا۔ یہ واقعات سن کے کان پہ گزارنے کے نہیں ہیں، یہ میرا آپ کے لیے سبق ہے کہ اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہم اسے صحیح خرچ کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہاں بھی آپ کا مقام اونچا طے ہے، اور یہاں بھی اللہ آپ کو نوازیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، جن لوگوں کا معمول ہے صحیح خرچ کرنے کا، تو ان کی تجارت، ان کا سودا اللہ سے لگا ہوا ہے، جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، گھاٹا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ جاتی ہوگی، بڑی سے تو محفوظ رہتے ہیں، وہ یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو تحفہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے دور میں ایک شخص تھا انتہائی بخیل آدمی، اور اتنا بخل تھا اس کے اندر کہ بخل کی وجہ سے لوگ اس کو ملعون کہتے تھے۔ بخیل نہیں، ملعون کہتے تھے، یعنی اللہ کی لعنت کی ہوئی اس پر۔ ایک روز ایک مجاہد جہاد کرنے والا اللہ کے راستے میں اس کے پاس آیا اور اس سے کہا
کہ تم مجھے اپنی ایک تلوار دے دو، میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدل دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور کچھ دعائیں دی، اس نے منہ پھیر لیا۔ مجاہد جب کچھ دور نکلا، اسے کچھ شرم آئی، کچھ غیرت آئی، ملعون کو واپس بلایا اور تلوار دے دی، یہ لو جاؤ۔ جب مجاہد وہاں سے گزرے تو راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کا ایک عابد بندہ تھا جو 70 برس سے عبادت کر رہا تھا، اللہ کی لو میں لگا ہوا تھا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا تھا، عبادت گزار بندہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سے عابد سے ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو، تلوار کہاں سے لائے ہو؟ کہ جی ملعون کے پاس سے آ رہا ہوں، جہاد میں جانا ہے اور اس سے تلوار لایا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، اچھا لگا کہ بھئی یہ تو دیتا نہیں تھا، جہاد کے واسطے تلوار دے دی، بڑا اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی۔ اور وہ ملعون اپنے دروازے پر بیٹھا تھا، دروازے کے پاس سے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عابد کو گزرنا تھا۔ کچھ دوری کے فاصلے پر جب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس عابد کو تو ملعون نے چاہا اللہ کے نبی کا دیدار کر لوں اور عابد کو بھی دیکھ لوں، کچھ ثواب مل جائے گا۔ جب کچھ دیکھنا چاہا تو عابد نے کہا میں تو تجھ سے بچنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے قریب جانا اور مجھے بھی دوزخ میں پہنچا دے۔ فوراً اللہ کی جانب سے وحی آئی عیسیٰ علیہ السلام پر، فوراً کہ اس عابد سے کہو اس موقع پر جو اس نے تلوار دی ہے اللہ کے راستے میں، یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا اور محبت میں تمہیں جو دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اس کا ٹھکانہ اس عابد کے پاس جنت میں بنا دیا ہے۔ عابد سے بتاؤ۔ عابد شخص کو گویا کہ اپنی عبادت پر تکبر زیادہ آ گیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تو ایسے آدمی کے پاس جنت میں جانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی جانب سے فوراً دوسری وحی آئی کہ اس سے کہو جنت میں جو ٹھکانہ تیرے لیے ہم نے بنایا تھا وہ اس کے لیے ہم نے طے کر دیا، اور اس کا جو ٹھکانہ دوزخ میں بنا تھا وہ تیرے لیے طے کر دیا، اور اس فیصلے کو کوئی ٹالنے والا ہے نہیں۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو کوئی نیکی مجھ سے ہو جائے میں کر لوں، اللہ سے توفیق مانگوں، میرا کمال نہیں، اللہ کا مجھ پر احسان و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں پرندوں سے کام لے لیا نہیں کام پرندوں سے، ابابیل سے کام لیا اللہ نے، مچھر سے کام لیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں بوڑھوں سے کام لے لے، جوانوں کو پیچھے کر دیں، بچوں سے کام لے لیں، اللہ چاہیں غیروں سے کام لے لے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہاں میں تو اللہ سے دعا کروں اللہ آپ مجھ سے کام لے لو، اللہ نے مجھ سے اگر کام لے لیا تو میرا کام بن گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت دور لے جا کر پھینک دیں۔ اس لیے ڈرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، ایمان کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، کوئی ایسی بات ہم سے نہ ہو جائے کہ اللہ کو ناپسند ہو، اللہ ناراض ہو، ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ بہت مختصر زندگی ہے، اور جو آخرت والی زندگی لامحدود ہے۔ یہاں ہم اور آپ سب اسی کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری چیزیں ہمیں آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ تو آج کا مضمون ہمارا یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے ہم سب کو مال دولت پیسہ دیا ہے، اس کو ہم صحیح خرچ کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں بھی سرخ روئی کامیابی عطا فرمائیں گے، اچھا مقام و ٹھکانہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ اور اگر اس کے خلاف ہو گیا،
یہ ہم نے کر دیا، یہ ہم کرتے رہے، تو یہاں بھی اللہ کی پکڑ ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب پیسہ بہت غلط خرچ ہوتا رہتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، پریشانیاں، دشواریاں، دقتیں اتنی سامنے آ جاتے ہیں کہ آدمی بیکار ہو جاتا۔ جب اللہ کی پسندیدہ جگہ میں خرچ ہوتا، اللہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ مزید نوازتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید بڑھا کر کے دیں گے، اللہ کا نظام ہے۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ کا عذاب بھی سخت ہے۔ ہمارے ہاں کتنی بار ایسا ہوتا ہے، دیکھو صحابہ کی زندگی ہمارا آپ کے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کی اس طرح کے واقعات ایک نہیں کئی سارے ہیں کہ ایک مہمان آیا اور گھر والے سب بھوکے ہیں، ایک دو روز سے بھوکے ہیں، بچہ بھی بھوکا ہے، مہمان کو گھر لے آئے۔ یہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دیا اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا۔ یہاں بھوکے ہی ہیں بھی۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی قرآن کریم کے اندر ان کی خوبیوں میں، ان کے لیے بشارت۔ تو اب ایسا تو ہے ہی نہیں الحمدللہ کہ بھوکے رہ جاتے ہوں، فراوانی ہے۔ ہاں لیکن اس سے آگے چل کے یہ بہت ہو رہا ہے کہ جب ہمارے آپ کے ہاں کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو بچوں کو بھگا دیتے ہیں۔ نہیں بھگانا چاہیے، کتنا کھانا کھا لیں گے بچے؟ عجیب سی بات لگتی ہوگی، تھوڑا بہت کھانا کھا، بچے کھانا کہاں کھاتے ہیں، وہ تو شوق میں آ جاتے ہیں۔ یہ معصوم بچے ہیں، گناہ گار نہیں ہیں یہ، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹاتے۔ تو یہ بات بھی غور کرنے کی ہے، ایسے مواقع پر نہیں بھگانا چاہیے، پتہ نہیں اللہ کس کے نصیب سے دے دیتا ہے۔ خیر آپ سب یہ ذہن بناؤ کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہ دیتے تو جب کیا مل جاتا، سارا لے لے جب کیا کر لیں گے۔ بس یہ فکر ہو کہ اللہ نے جو ہمیں دیا اللہ وہ صحیح خرچ ہو جائے اور غلط سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔